السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں فاطمہ ٹی وی۔ روح زمیں کے کونے کونے میں گناہ اور فتنے اس قدر بڑھ چکے ہیں جن کی وجہ سے دین اسلام پر بہت گہرا اثر ہو رہا ہے، جن کی سازشوں سے اور فتنوں سے محفوظ رہنا بہت مشکل ہے۔ روح زمین پر گناہوں کو اتنا عام سمجھا جاتا ہے کہ وہ روز کے معمول میں شامل ہو چکے ہیں۔ یہ وہی فتنے اور سازشیں ہیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے جن کا بتایا تھا۔ شیطان اپنی سازشوں کو، اپنے فتنوں کو ایک حسین رنگ دے کے امت مسلمہ کو اپنے راہ راست سے بھٹکانا چاہتا ہے، اور انسان اس کے بہکاوے میں آ کے اپنا ایمان گنوا بیٹھتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرما دیا کہ جو ان فتنوں میں جھانکے گا یہ اسے اپنی طرف کھینچ لیں گے۔ صحیح مسلم میں ہے، قرب قیامت دو گروہ ہوں گے، ایک وہ جو ارادے سے جاتے ہیں اس فتنے میں، اور دوسرے وہ جو اس کا شور و غل سن کر اس فتنے میں تماشائی بن جاتے ہیں۔ ان فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ ناچ گانا ہے، جس کا بڑی شد و مت کے ساتھ احادیث میں ذکر ہوا ہے۔ اس دنیا میں رہنے والوں پر ایک ایسا فتنوں کا دور ہوگا جس میں دین پر قائم رہنا ہاتھ پہ انگارہ رکھنے کی مانند ہوگا، اور یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ دور آ چکا ہے۔ ہمارے ارد گرد ایک ایسی فضا قائم کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے بےہودگی اور بے حیائی عام ہو چکی ہے، اور ایسی بےہودگی اور حرام کاری جس سے زمین کانپ اٹھتی ہے۔ یہ خطرناک اور فتنے حالات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتے نظر آ رہے ہیں جس میں آپ نے فرمایا تھا، میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو زنا کاری، ریشم پہننا، شراب اور گانے بجانے کو اپنے لیے حلال سمجھیں گے، اور کچھ متکبر قسم کے لوگ پہاڑی کی چوٹیوں پہ چلے جائیں گے، اور ان کے مویشی صبح و شام لائیں گے اور لے جائیں گے، اور ان کے پاس ایک فقیر آدمی اپنی ضرورت لے کے جائے گا اور اسے ٹالنے کے لیے وہ کہیں گے کہ کل آنا۔ بخاری شریف 5590 حدیث نمبر۔ اور یہ تمام چیزیں ہر طرف دیکھی جا سکتی ہیں کہ لوگ گانے بجانے میں لوگوں کو لگا کر قرآن سے غافل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خصوصاً انٹرنیٹ اور الیکٹرانک ریفریشمنٹ اسلامی معاشرے کی اخلاقی پاکیزگی اور پاک دامنی کو تباہ و برباد کر رہی ہے، اور اس بات پہ بھی یقین دلایا جاتا ہے کہ اس میں کوئی قباحت نہیں، اور اسی کی آڑ میں سالہ سال یہ میلے اندرون ملک اور بیرون ملک میں منعقد کیے جاتے ہیں، اور بالخصوص اس بیہودہ فنکشن میں شامل ہونے کی دعوت دی جاتی ہے۔ آج کل تو شادیوں میں اور برتھڈے میں ناچ گانا اور بیہودہ لباس ملبوس ہو کر ناچتے ہیں، گاتے ہیں اور گناہ کماتے ہیں، اور ان میلوں میں اور پارٹیز میں ہر طرح کی حرام کاری اور نشاور چیزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یورپ کو ترقی یافتہ اور تہذیب یافتہ ممالک میں شامل کیا جاتا ہے، مگر اس ملک میں بھی ہر سال ایک ایسے میلے کا انتظام کیا جاتا ہے جسے انسانی تاریخ کی سب سے غلیظ پارٹی کہا جاتا ہے، اور لوگ اسے ٹمورو لینڈ کے نام سے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ 2005 میں منعقد کیا گیا تھا، جو کہ یہ مشہور ہوا، اس نے نام کمایا، اور یہ سالہ سال لگتا ہے، اور اب اسے موسیقی کا سب سے بڑا میلہ کہا جاتا ہے، اور یہاں 70 سے 75 ممالک کے لوگ شامل ہوتے ہیں، اور لوسیفر شیطانیت کو پروموٹ کرنے والا میلہ الیکٹرانک میوزک ڈانس پر مشتمل ہوتا ہے، جسے دنیا بھر سے شرکت کرنے والے شیطان کے پجاری اور آزاد خیال جاہلوں کی یکجہتی دکھانے کے لیے منعقد کیا جاتا ہے، اور اس میں غیر مسلم ہی نہیں، مسلمان کہلانے والے لبرلز بھی جو ہے وہ شرکت کرتے ہیں، اور یہاں آنے والوں کو نشاور اشیاء بھی فراہم کی جاتی ہیں، اور اس کا پھیلاؤ اور اس کا استعمال بھی ان کو بتایا جاتا ہے۔ مرد اور عورتوں کو جنسی خواہشات اور ہر طرح کی آزادی فراہم کی جاتی ہے، اور دنیا بھر میں شیطانی سوچ رکھنے والوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، دنیاوی خواہشات کو پورا کر لینا، اور یہ بہت آسان ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ پاکستان سے لبرلز اور سیکولر سوچ رکھنے والے ڈی جے میوزک
اور سنگرز کو بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں۔ اور یہی نہیں، اس بیہودہ فیسٹیول میں سنگرز دجالی بول گنگناتے ہیں اور ایک ہاتھ سے پیرامائڈ اور ون آئی کا نشان بناتے ہیں۔ اور یہی نہیں، ان کے سٹیج پر بوفامٹ شیطان کا مجسمہ نظر آتا ہے۔ اور یہ اس بات کا صاف ثبوت ہے کہ ٹمورو لینڈ بھی مائنڈ پروگرامنگ کو کنٹرول کرنے کا ایک حصہ ہے، جس سے جوان نسل کو ناچ گانے میں لگا کر تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، جو لوگ ایمان والوں کے گروہ میں فحاشی پھیلائیں گے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب کے مستحق ہیں۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس کے علاوہ ایک اور جگہ فرمایا گیا، لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو لغو باتوں کو مول لیتے ہیں اور بے علمی کے ساتھ اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ سورہ لقمان۔ پرانی آیات کے مطابق رسوا کن عذاب کے مستحق یہ لوگ اس شرمناک میلے کو ایک رسم اور عقیدے کا روپ دے کر منعقد کرتے ہیں، جو دنیا بھر کے لوگوں کے لیے تشویش اور تکلیف کا باعث ہے، اور یہ اس چیز سے ان کو پروموٹ کرتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اور ایک ایک کر کے ان کو لوگوں کے مائنڈ میں فٹ کیا جاتا ہے تاکہ ان کے دماغ سے اسلامی تعلیمات نکال کے لغو اور بیہودگی ان کے دماغ میں بھر دی جائے، تاکہ اسے عمل میں لاتے ہوئے اسے دوبارہ گمان ہی نہ ہو کہ وہ کسی گناہ میں مبتلا ہے۔ اور یہی شیطان کا مقصد ہے، جسے وہ ناچ گانا عام کر کے گناہوں کی طرف لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے شیطان، تو جسے اپنی آواز سے چاہے بہکا لے۔ بنی اسرائیل۔ آواز سے مراد پرفریب دعوت یا گانا موسیقی اور گانے بجانے کے انسٹرومنٹ ہیں، جس کے ذریعے شیطان بکثرت لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، جبکہ حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ گانا بجانا شیطان کی آواز میں سے ہے۔ مائنڈ کنٹرول کرنے کے لیے ڈیفرنٹ ٹیکنیک استعمال کرتا ہے، جو ٹمورو لینڈ میں بھی استعمال کی جاتی ہے۔ یہاں پہ سنگرز کے گانے بجانا شروع کرتے ہی لوگوں پر دیوانگی سی چھا جاتی ہے، اور دنیا سے اور اللہ سے بے خبر ہو کے ہر طرح کے گناہ کر لیے جاتے ہیں، اور شیطان کے چیلے ناچنے اور نچوانے کو اور خود اور بے خودی، حیوانی مستی اور مستانہ موج کو اس غلیظ میلے کو وسط کا نام دے کر حلال کرنے کی کوشش میں روح کی غذا نام بتاتے ہیں، جو عام لوگوں کے مائنڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک عظیم وار ہوتا ہے۔ اور یہاں کے گانوں کی بات کی جائے تو ان کے گانوں میں ایسے ایسے شیطان کے پیغامات ہوتے ہیں، اور وہ انسان کے وجود میں آہستہ آہستہ اپنی جگہ بنا لیتے ہیں، اور انسان ذہنی تحریک کے ہاتھوں ہر وہ کام کر لیتا ہے، وہ سب شیطانی کام کر گزرتا ہے جس کا اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ موسیقی نفاق کے جذبات ابھارتی ہے۔ 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن جذبات کے ابھرنے کا ذکر کیا، جسے سائنسدانوں نے آج تحقیقات کے ثابت ہونے پر حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ریسرچ کے دوران کہ جو میوزک اور گانے ہیں، ان کی ظاہری شکل میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک میوزک ٹونز اور اس میں موجود لیرکس، یعنی اس گانے کے بول۔ ان بولوں کی الگ الگ ٹیون کو ویو لینتھ کی کنٹرول کر کے انسان کی جذبات، احساسات اور نفسیات کو ابھارا جا سکتا ہے، اور اس میوزک کی آوازوں سے دماغ میں جا کر ایسے ہارمونز پیدا کر دیتی ہے جو جنسی لذت کا احساس پیدا کر دیتی ہے اور ان احساسات کو ابھارتی ہے۔ اور جب اس ٹون کو کلب اور ڈسکو میں چلایا جاتا ہے تو اچھے خاصے لوگ بھی آسانی سے گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور وہ سوچنے لگتے ہیں کہ واقعی موسیقی دل میں نفاق کے جذبات پیدا کر دیتی ہے۔ ان سب گناہوں کو لوگوں میں بیدار کر کے شیطان کے یہ منصوبے وقتاً سامنے آتے جا رہے ہیں، اور ان شرارتوں اور سازشوں کا بس ایک ہی مقصد نظر آتا ہے کہ دجال کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے، کہ جب تک دجال کا ظہور ہو، جب تک ان پوری دنیا کے لوگوں پر اپنا کنٹرول کر لیا جائے، اور دجال کے ظاہر ہوتے ہی اس کی طرف لوگوں کو آسانی سے مائل کیا جائے، اور اسی لیے ہر سال ناچ گانے اور بے حیائی پہ مشتمل یہ میلہ ٹمورو لینڈ منعقد کیا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ شیطان کے ان تمام فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔
امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو کافی نالج حاصل ہوئی ہوگی، تو پلیز اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ اللہ نگہبان۔